ویلکم دوستو، خداوند میں آپ سب کو سلام۔ تو آج ہم موجود ہیں پاسٹر فرانسس فروز صاحب کے اسٹوڈیو میں۔ تو پاسٹر جی آپ کو بھی خداوند میں سلام۔ آمین۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بڑا شکر خداوند باپ کا۔ تو آپ بتائیں آپ کیسے ہیں، آپ کی فیملی کیسی ہے، آپ کی صحت طبیعت کیسی ہے؟ خدا ان کی شکر گزاری میں بھی ٹھیک ہوں، اور فیملی بھی ٹھیک ہے۔ خدا ان کی شفقت کے سائے تلے سب سلامتی ہے۔ اور پاسٹر جی یہ بتائیں کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کا جو ہے وہ ہارٹ آپریشن ہوا تھا، تو اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خدا ان کا شکر، آپ نے ٹھیک سنا۔ یہ پچھلے سال اپریل 23 تاریخ صبح 9 اور 10 کے بیچ مجھے اٹیک ہوا تھا، اور یہ سیریس اٹیک تھا۔ لیکن خدا ان کی شکر گزاری کہ خدا ان نے بر وقت مجھ پر اپنے فضل کو انڈیلا، اور وقت پر میری ٹریٹمنٹ ہوئی۔ خدا ان نے مجھے اپنی شفا سے نوازا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، خدا ان کا شکر۔ اچھا، تو پاسٹر جی آپ یہ بتائیں کہ آپریشن کے بعد آپ کو گانے میں تو کوئی پرابلم پیش نہیں آتی، یا مطلب آپ کو ڈاکٹر نے کچھ احتیاط کرنے کے لیے کہا؟ دیکھیں، بدن میں رہتے ہوئے ایسا ضروری بھی ہے کہ جو چیزیں مطلب جسم کے لیے مفید نہیں ہیں ان سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرح کچھ احتیاطیں ہیں جو جینے کے لیے ضروری بھی ہوتی ہیں۔ تو مطلب گانے میں مجھے کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہاں، جب ڈاکٹر کو میں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ بہت زور سے نہیں گا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن چونکہ میری گائیکی کچھ اس طرح سے ہے، میں جب بھی خدا ان کی پرستش کرتا ہوں تو میں پورے زور سے پرستش کرتا ہوں۔ تو آج بھی میں اسی فلو میں اسی زور کے ساتھ خدا ان کی پرستش کرتا ہوں، اور خدا ان کا روح مجھے سنبھالتا ہے، مجھے نیا زور دیتا ہے، بلکہ وہ میں کہوں گا کہ مجھے عقاب کی مانند سر نو جوان بناتا ہے، اور میری ہمت کو بڑھاتا ہے، میرے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور میں آج بھی اسی طرح سے ہی خدا ان کی پرستش کرتا ہوں۔ اچھا، تو پاسٹر جی آپ کچھ چیزیں جو کہ مطلب آپ کو بھی آپ کے بارے میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ کافی لوگ ہیں مطلب جو کہ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے مطلب 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کے پاس کوئی سچائی ہے تو وہ آئیں، میرا سامنا کریں، میرے سامنے بیٹھ کے بات کریں، سب جان جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، خدا کے خادم کی ایک ہی شادی ہوتی ہے، اور ایک ہی میں نے شادی کی ہے۔ خدا ان کا شکر کہ خدا ان نے مجھے وفادار مسز سے نوازا ہے، خدا ان نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا ہے، خدا ان نے مجھے بیٹے سے نواز رکھا ہے۔ یہ خدا ان کی برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، خدا ان کی میراث ہے میرے پاس۔ تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو لوگ ایسی باتیں بناتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ ایسی نازیبا باتیں مت کیجئے، یہ سچ نہیں ہے۔ اچھا پاسٹر جی، اور ایک اور میں کویسچن کرنا چاہوں گا آپ سے کہ بہت سے لوگوں سے میں نے یہ بات سنی کہ جی پاسٹر فرانسس فروز صاحب جو ہیں وہ تو نشہ کر کے گاتے ہیں، یا جب وہ اسٹیج پہ جاتے ہیں تو انہوں نے نشہ کیا ہوتا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں خدا کے روح کے نشے میں ہی پرستش کرتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے دوسرے نشے کا کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور نہ میں نے کبھی دوسرا نشہ کیا ہے، نہ میں نے کبھی دوسرے نشے کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں۔ خداوند نے بہت پہلے مجھے ایسی تمام لعنتوں سے آزاد کیا تھا، اور خداوند نے مجھے اپنی برکتوں سے نوازا ہے۔ اس نے مجھ خاک کے گندے ذرے کو مزبلہ پر سے اٹھا کر اپنے بیٹے کے پاک لہو سے دھو کر اپنا بیٹا بنایا ہے، مجھے یہ خدمت دی ہے، مجھے بلندیوں پر وہ لے کر چلتا ہے۔ تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا
اور میں ایسے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ پلیز آپ ایسی باتیں مت کریں، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی سچائی نہیں ہے، آپ جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، تو ایسا پلیز ایسا مت کیجیے۔ تو یقیناً پاسٹر جی افسوس ہوتا ہے جب آپ کے بارے میں یا مطلب خداوند کے خادموں کے بارے میں اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو ایک اور بات جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں انہیں بھی پتہ چلے، اور یقیناً میرے اپنے ذہن میں بھی یہ سوال ہے، کیونکہ کافی سارے لوگوں سے میں نے یہ بات بھی سنی کہ آپ جب جاتے ہیں ورشپ کے لیے تو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے مطلب اتنی فیس آپ پے کریں تو پھر میں مطلب ورشپ کے لیے آؤں گا، ورنہ میں ورشپ کے لیے نہیں آؤں گا۔ تو آپ بتائیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ واقعی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ایسا آج تک تو نہیں ہوا، میں نے کسی انسان سے آج تک یوں ایسے کر کے نہیں مانگا۔ ہاں میں مانگتا ہوں اپنے رب سے، اپنے مالک سے، جو مجھے ہر روز اپنی نعمتوں سے، اپنی برکتوں سے نوازتا ہے، وہ ہی میری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو رہی بات ڈیمانڈ کرنے کی، تو لوگ مطلب اگر اس بات کو ڈیمانڈ کہتے ہیں تو مطلب شاید ان کا اپنا نظریہ ہے۔ بالکل بالکل۔ مثال کے طور پہ مجھے لاہور جانا ہے، جی ٹھیک ہے، تو لاہور کے لیے مجھے کنوینس کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ میرے ساتھ ٹیم ہوتی ہے، میرا ایک ٹیم ورک ہے جس میں میرے ساتھ میوزک پر کام کرنے والے میرے بھائی خدا کے کھیت میں کام کے لیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ امید لے کے نکلتے ہیں تو وہ کیا برائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں کنوینس کے لیے تقاضا کرتا ہوں، میرے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں میوزک پر، ٹھیک ہے، میں ان کے لیے تقاضا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے لیے آج تک کسی سے نہیں مانگا کہ مجھے دیں، میں خداوند پر بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرا خداوند مجھے مہیا کرتا ہے، اس نے مجھے کبھی کمی نہیں آنے دی، وہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ ایسی کوئی بات ہے کہ وہ کہے یا ثبوت کے ساتھ میرے سے بات کرے کہ میں نے اس سے مانگا ہو، تو میرے سامنے آ کے بات کرے۔ پاسٹر جی جو لوگ خداوند کے خادموں کے بارے میں ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں یا مطلب ایسی جھوٹی باتیں بناتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے، یا آپ ایسے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ایسے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ پلیز آپ اپنی فکر کریں، آپ ابلیس کے ہاتھ کا ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے، ابلیس آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا ہم سب کا فدیہ دیا گیا ہے، ہم سب خداوند کے لوگ ہیں، اور ابلیس جب ہم جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، اس وقت ابلیس ہی ہمیں استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو پلیز آپ اپنا خیال رکھیے اور خداوند یسوع مسیح کا دامن جو ہے وہ تھامیے، اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسی میں زندگی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ جھوٹی باتیں بنانا، عیب جوئی کرنا اور نازیبا باتیں گھڑتے رہنا، یہ گناہ کی حالت ہے۔ ایسی حالت سے باہر نکلیے، کیونکہ اب بہت تھوڑا وقت ہے، ہمارا مالک ہمارا خداوند اب آنے والا ہے، تو ہمیں اپنی عاقبت کے لیے فکر کرنی ہے۔ بالکل۔ تو پاسٹر جی یقیناً ہم سب کو مطلب تیاری کرنی چاہیے، اور خداوند کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پاسٹر جی جیسے کہ خداوند نے آپ کو بڑی برکت دی، تو یقیناً آپ کو موویز کی طرف سے یا کمرشل جو فلم انڈسٹری ہے اس کی طرف سے بھی آفرز آئی ہوں گی، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ مطلب آپ نے ابھی تک کوئی موویز کے لیے کوئی سانگ ریکارڈ کروایا ہے، یا فیوچر میں آپ کا ارادہ ہے کہ آپ فلم انڈسٹری کے لیے بھی گائیں گے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، میں انسانوں کو خوش کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ میرے خداوند نے مجھے اپنی برکتوں سے نوازا ہے، تو
मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है कि ऐसा हो। मेरे खुदावंद ने मुझे उससे बढ़कर नवाज दिया है, तो मैं ऐसा क्यों सोचूं मूवीज क्या होती है, क्यों मैं मूवीज के लिए गाऊं। मुझे सिर्फ अपने खुदावंद की हमद करनी है, क्योंकि मेरी आवाज़ खुदावंद के फजल की बदौलत है, तो मेरे आवाज़ से सिर्फ खुदावंद की ही साइश होगी। ठीक है पास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने मतलब अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ब्रदर, आपका भी शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। सो हमारे दरमियान जो बातें आज हुई हैं, मैं चाहता हूं कि ये बातें खुदा के लोगों तक पहुंचे, खुदा के लोग इन बातों को सुने, ताकि उनको सच्चाई जो है वो उन पर ज़ाहिर हो। तो खुदावंद आपको ब्लेस रखे, अपने फजल में छिपा के रखे। सो शुक्रिया, थैंक यू।